اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کی کتاب الفتن کا ترجمہ مختصر شرح ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی نشست میں ہم حاضر ہیں۔ کل کی جو حدیث تھی یاجوج ماجوج والی حدیث پر سلسلہ کلام اختتام پذیر ہوا تھا، اور یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے آگے بھی روایات آئیں گی اور ہم اس وقت تفصیل سے بحث کریں گے۔ آج کی اگلی حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مکانوں میں سے کسی مکان کے اوپر جھانکا، پھر آپ نے فرمایا، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ سوال کیا صحابہ کرام سے، تو صحابہ نے عرض کی، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے درمیان فتنے اس طرح گر رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی اور پیدا ہونے والے مختلف فتنوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ الفاظ مبارک ہیں، هل ترون ما ارا قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، کہ جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں اس طرح فتنے برس رہے ہیں تمہارے گھروں میں۔ تو اس میں مختلف قسم کے فتنوں کی طرف ایک جامع پیشن گوئی فرما دی، مختلف جنگوں کی طرف اشارہ فرما دیا، یعنی جتنے فتنے ظہور پذیر ہو چکے ہیں وہ بھی اس میں آ گئے، اور جو ابھی آئیں گے ظہور پذیر ہوں گے وہ بھی فتنے اس میں آ گئے۔ آگے امام بخاری نے بیان باندھا، باب ظہور الفتن، فتنوں کا ظہور، فتنوں کا ظاہر ہونا۔ اس میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے ارشاد فرمایا، زمانہ قریب ہوتا جائے گا، اور یعنی قیامت کے قریب ہوتا جائے گا، اور عمل کم ہوتے جائیں گے، اور دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا، اور فتنوں کا ظہور ہوگا، اور حرج بکثرت ہوگا۔ یہ ہلدی والی ہا، را اور جیم۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ قتل ہے، قتل ہے۔ تو اس سے پہلے بھی جتنے قتل عام ہو چکے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرما دیا، اس میں پیشن گوئی فرما دی، اور ابھی جو ماضی قریب میں قتل عام ہوا ہے اور ابھی جو جاری ہے، اور آج کل جو کشمیر میں قتل ہو رہا ہے اور قتل عام کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کشمیریوں کے حال پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کو متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور جذبہ جہاد کو بیدار فرمائے۔ تو اس میں حرج جو ہے، جو قتل ہے، وہ کثرت سے ہو رہا ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں، ادھر جو مختلف دشمن نے جماعتیں بنائیں، کوئی ٹی ٹی پی کے نام سے، کوئی کس نام سے، تحریک طالبان کے نام سے، مختلف جو در حقیقت وہ دشمن کی بنائی ہوئی تحریکیں اور تنظیمیں تھیں، جن کا ہماری آرمی نے، پاک فوج نے بڑی چابک دستی سے اور ہنرمندی سے مقابلہ بھی کیا، ان کا پتہ بھی لگایا اور پھر مقابلہ بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس فتنہ کی صورتحال سے پاکستان کو بھی محفوظ رکھے، کشمیر کو آزاد فرمائے، اور کفار کے، ہنود و یہود کے، اور خصوصاً یہود کے جتنے بھی منصوبے ہیں انہیں خاک میں ملائے۔ تو یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی قتل عام کی طرف، تو حج سے اس کو آپ نے تعبیر کیا۔ یعنی الفاظ یہ ہیں کہ
وتظہر الفتن ویکثر الحرج قالوا یا رسول اللہ ایما ہوا، یعنی وہ کیا ہے؟ قال القتل قتل، آپ نے فرمایا وہ قتل ہے، قتل ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت مختلف جگہوں پر آئی ہے، اور صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے۔ اور تظہر الفتن سے باب کے ساتھ بھی اس کی مناسبت آ گئی، کیونکہ باب ظہور الفتن تھا، تو اس طرح اس میں سارے جامع لفظ یہ ہو گیا، اس میں سارے فتنے شامل ہو گئے۔ اس میں یہ ہے کہ جو ارشاد فرمایا کہ جب یوں ہی جیسے جیسے زمانہ قریب ہوتا جائے گا، تو اس میں ایک سال یا ایک مہینہ جو مطلب یہ ہے کہ وقت کی جو رفتار ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ سال مہینوں کے برابر، اور مہینہ جو ہے وہ ایک ہفتے کے برابر، اور ہفتہ جو ہے وہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک ساعت کے برابر، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ وقت کا یہ کہ جیسے جیسے وقت جو ہے وہ سمٹتا جائے گا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے، بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دن اور رات برابر ہوں گے، وقت سے مراد یہ بھی ہے، وقت کے قریب ہونے سے مراد یہ بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وقت کی کمی ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمٹ جائے گا۔ چونکہ جیسے جیسے تبدیلیاں تو ویسے بھی آ رہی ہیں، اہل علم اور علماء کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک محدثین نے اس کا معنی لیا ہے کہ جلدی جلدی جو ہے وہ حکومتیں ختم ہوں گی، حکمران تبدیل ہوں گے، اور یہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں، اب دنیا کے اس نظام میں بڑی سرعت کے ساتھ مختلف تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ تھا، اور ان دونوں نے بیان کیا، حضرت عبداللہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے سامنے ضرور کچھ ایام ہیں جن میں جہل کا نزول ہوگا، یعنی بہت ہی نزول ہوگا جہل کا، جہالت بڑھ جائے گی، اور ان ایام میں علم کو اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ بڑے بڑے علماء اس وقت بھی دنیا سے بہت سے جا چکے ہیں، اور جو ہیں وہ کچھ تو بالکل ہی زاویہ نشین ہو چکے ہیں اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان ایام میں ہیں حرج و کثرت ہوگا، اور حرج قتل ہے، جیسا کہ حرج کا ذکر پہلی حدیث میں بھی گزر چکا ہے۔ اس میں علم کے اٹھائے جانے اور جہل و جہالت کے کثرت سے نازل ہونے اور کثرت سے حرج کا بھی ذکر فرما دیا۔ الفاظ مبارکہ یہ ہیں کہ ان بین ید الساعۃ لایاما ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم، علم اٹھا لیا جائے گا سے مراد علماء کی وفات ہے، ویکثر فیہا الحرج والحرج القتل، جیسا کہ پچھلی روایت میں بھی گزرا ہے۔ اگلی حدیث میں امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں شفیق نے حدیث بیان کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ اور پچھلے جو راویان وہی یہ حضرت عبداللہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، پس حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے سامنے ایسے ایام ہوں گے جن میں علم اٹھا لیا جائے گا، اور ان ایام میں جہل کا نزول ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے نا علم دین جنہیں نہیں آتا، جنہوں نے نہیں علم دین حاصل کیا باقاعدہ مدارس میں اور اساتذہ سے،
وہ قرآن و حدیث کی تشریح اپنی من مانی طور پر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک جہل و جہالت کی صورت ہے۔ اور ان ایام میں حرج زیادہ ہوگا اور حرج قتل ہے، اس میں بھی وہی الفاظ قریب قریب وہی ہیں۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ اور حضرت ابو موسیٰ کی ہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور یہی ساری حدیث بیان کی جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں، اور آخر میں حرج کے بارے میں یہ کہا کہ والحرج بلسان الحبشۃ القتل، کہ حرج حبشی زبان میں قتل کو کہتے ہیں، یعنی یہ حبشی زبان کا لفظ ہے حرج، اور اس کا معنی ہے قتل۔ اگلی حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے سامنے کچھ ایام ہوں گے جن میں حرج ہوگا، اور ان ایام میں علم زائل ہو جائے گا اور جہل یعنی جہالت ظاہر ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حبشی زبان میں حرج کا معنی قتل ہے، اسی مضمون کی یہ روایت ہے۔ اگلی حدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ان ایام کو جانتے ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا کہ ان ایام میں قتل ہوگا، تو پھر پوری وہ حدیث جو اوپر گزری ہے۔ تو حضرت ابن مسعود سے جب یہ سوال کیا گیا تو پھر انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ برے لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جن کو قیامت پائے گی اور وہ اس وقت زندہ ہوں گے، یعنی قیامت جب آئے گی تو اس وقت نہایت ہی برے لوگ ہوں گے، اور برے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ برے اعمال کرنے والے اور دین سے اور مذہب سے بالکل ہی دور۔ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ، لوگوں میں سب سے برے وہ ہوں گے کہ جن کو قیامت پائے گی، یعنی کہ قیامت بالکل انہی پر آئے گی، وہم احیاء، اور وہ زندہ ہوں گے۔ اگرچہ کچھ نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ ایسے برے لوگوں کی ہوگی، کفار کی ہوگی، جو دین اور مذہب سے بالکل دور ہوں گے۔ یہاں تک یہ باب ختم ہوا۔ اگلا باب امام بخاری نے جو باندھا ہے، باب لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ، یعنی ہر زمانہ کے بعد والے زمانہ کا جو انداز ہوگا، یعنی وہ جو اہل زمانہ کا انداز ہوگا، زمانہ سے مراد اہل زمانہ کا جو انداز ہوگا وہ پہلے زمانہ سے یعنی اہل زمانہ سے بدتر اور بدترین ہوگا۔ اس میں جو پہلی روایت بیان کی وہ زبیر بن عدی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بس ہم نے ان سے حجاج کے یعنی حاجی صاحبان کے مظالم کی شکایت کی جو ہمیں حجاج کی طرف سے پہنچے، یا یہ جو اس میں تو حضرت انس نے فرمایا کہ تم صبر کرو۔ ان کے جواب میں حضرت انس نے فرمایا کہ تم صبر کرو، کیونکہ تم پر جو زمانہ بھی آئے گا اس کے بعد کا زمانہ اس سے زیادہ برا ہوگا۔ زمانہ سے مراد اہل زمانہ، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو۔ اور یہ حدیث میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو اس میں بھی مضمون کے اعتبار سے بھی پچھلی روایت کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہوا۔ حجاج، اس سے مراد جو ہے وہ حجاج بن یوسف، مشہور گورنر جو ہے،
شابی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد کے زمانہ کے خلفاء اور حکمران جب کسی مجرم کو پکڑتے تو اس کو لوگوں کے سامنے کھڑا کرتے اور اس کا امامہ اتار دیتے. پھر جب زیاد کو اس کے جرائم کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے، پھر مصعب بن زبیر نے اس میں اضافہ کیا اور ان کی داڑھی تک جو ہے وہ مونڈ لی گئی. پھر جب بشر بن مروان کا زمانہ آیا تو وہ مجرم کے ہاتھ میں کیلیں ٹھوک دیتا. اور پھر جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تو اس نے کہا یہ سب کھیل ہے، اور اس نے مجرم کو تلوار سے قتل کر دیا. تو حجاج بن یوسف کے حوالے سے ہم پھر کسی موقع پر بات کریں گے. اس وقت چونکہ ہمارا عنوان وہ احادیث ہیں جن میں فتنوں کا، مختلف فتنوں کے حوالے سے خبر دی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں. اگلی حدیث اس نشست میں جو ہم بیان کریں گے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور آپ فرما رہے تھے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس قدر خزانے نازل فرمائے اور کس قدر فتنے نازل ہوئے. حجرہ والیوں کو کون بیدار کرے گا؟ یعنی آپ کی مراد ازواج مطہرات تھیں تاکہ وہ نماز پڑھیں. اور بہت سی عورتیں وہ ہیں جو دنیا میں لباس پہنی ہوں اور آخرت میں وہ برہنہ ہوں گی. برہنہ ہا کے سکون کے ساتھ بھی ہے اور ہا کے اوپر زبر بھی ہے، یعنی برہنہ بھی ہے اور برہنہ، یہ دونوں طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس حدیث کی مناسبت بھی کہ یعنی فتنے نازل ہوں گے، کتنے ہی فتنے نازل ہوں گے، یہاں سے اس حدیث کی باب کے ساتھ مناسبت ہے. یعنی اس حدیث میں بھی فرمایا کہ فتنے بہت نازل ہوں گے، تو اس میں جتنے فتنے نازل ہو چکے ہیں، ظہور پذیر ہو چکے ہیں، وہ بھی سب مراد ہو گئے، اور جو ابھی مزید فتنوں کا ظہور ہوگا وہ بھی اس میں سارے کے سارے آ گئے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی معلوم ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو امت کے ساتھ آپ کی شفقت اور مہربانی ہے اور رحمت کا رویہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ یہ پیشن گوئی اور یہ ساتھ خبر بھی فرما رہے ہیں تاکہ جو فتنوں سے بچ سکے وہ فتنوں سے اپنے آپ کو ضرور بچائے، اپنا دامن بچائے. اس میں یہ جو آخری روایت جو ہے کہ وہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو اس کا تعلق باب سے نہیں ہے، لیکن جو کہ حدیث کے یہ آخری الفاظ ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں، محدثین فرماتے ہیں کہ دنیا میں چونکہ کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا کہ جس کا ثواب انہیں آخرت میں ملے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں برہنہ ہوں گی. اور اس میں ظاہری برہنگی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی انہیں نعمتیں دی گئی ہیں ان کا انہوں نے شکر نہیں ادا کیا ہوگا، تو اس اعتبار سے وہ آخرت میں گویا شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ بے لباس ہوں گی. اگلا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی جو ہتھیار فتنہ کے ظہور کے لیے، فتنے کے لیے اٹھائے. فلیس منا کا مطلب یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر وہ نہیں ہے، ہمارے طریقے کی وہ اتباع کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اس کی خاطر لڑے اور اس کی یعنی کہ اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، نہ کہ اسی پر ہی وہ تلوار اٹھا دے، اسی پر ہی وہ ہتھیار اٹھا دے، اسی کے ساتھ لڑنا شروع کر دے اور اسی کو قتل کرنا شروع کر دے. اگلی حدیث حضرت ابو بردہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ بھی ہتھیار یعنی معاذ فتنہ اٹھانے کے لیے
اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جو ہتھیار اٹھائے گا اور ناحق اٹھائے گا، یہ ایک فتنہ ہوگا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری اتباع کرنے والا نہیں، ہمارے طریقے پہ چلنے والا نہیں۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے دینی بھائی پر ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، یعنی ایسے کوئی تلوار لی ہو اور اس سے اشارہ کرنا، یا کوئی آج کل کے جو ہتھیار ہیں پستول وغیرہ ہو گیا یا بندوق وغیرہ ہو گئی یا اس طرح کے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار کو چھڑوا دے، پس وہ دوزخ کے گڑھے میں گر جائے۔ یعنی ایسے کوئی اشارہ کرے، کوئی تلوار بھی ساتھ اٹھائی ہو یا آج کل کی کوئی چھری اٹھائی ہو یا اس طرح، تو وہ پھر شیطان کی وجہ سے شیطان وار کروا سکتا ہے اور وہ سامنے کو مد مقابل کو اس سے گزند اور تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی صورت بن سکتی ہے، پاس ہی کوئی بندہ بیٹھا ہے اور تلوار کسی نے ایسے اشارہ کیا تو وہ تلوار گرتی ہے، شیطان آتا ہے تو وہ نیچے جو بیٹھا ہوا ہے اس کے جسم کے کسی حصے پر لگ جاتی ہے، تو اس طرح پھر قتل کا اور زخم کا سلسلہ اور ایک فتنہ، تو اس اعتبار سے اس حدیث کا تعلق یہاں سے ہو گیا۔ تو ایسا عمل جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسا عمل ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب ہو، تو نافرمانی تو خود بخود ہو گئی اور اس سے پھر ایک فتنہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اگلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کو یہ فرمایا، ابو محمد کہتے ہیں کہ ایک ان پر سوالی انداز میں کہ میں نے عمر سے کہا کہ ابو محمد کیا آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آدمی تیر لے کر مسجد میں گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس تیر کی نوک کو پکڑ کر رکھو۔ انہوں نے کہا نعم، جی، یعنی جی میں سمجھ گیا ہوں بات۔ تو اس وجہ سے کہ ایسے تم چل رہے ہو تو کسی کو گزرتے ہوئے کہیں نہ کہیں یہ کسی کو لگ نہ جائے اور اسے زخمی نہ کر دے اور پھر ایک فتنہ نہ پھیل جائے۔ تو یہ بھی اس کے کہ مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا یا اس انداز سے چلنا کہ کسی کو رستے میں لگ جائے، تو یہ اسی ضمن میں آتا ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ سے ہی مروی ہے رضی اللہ عنہ، اور اس میں بھی تیر کے نوکوں کا ذکر ہے کہ انہیں اس انداز سے پکڑ کے رکھیں تاکہ کوئی مسلمان، کوئی ساتھ گزرنے والا اس سے زخمی نہ ہو۔ اگلی روایت بھی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ کوئی شخص ہماری مسجد میں سے گزرے یا ہمارے بازار میں سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہوں تو اس کی نوک کو پکڑ کے رکھے، یا اس طرح فرمایا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر رکھے کہ کہیں وہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کو چبھ نہ جائے اور اسے زخمی نہ کر دے۔ الفاظ ہیں فلیقبض بکفہ، تو اس میں یہاں ہاتھ کا ذکر آ گیا، ان یصیب احدا من المسلمین منہا شیء، یعنی اس سے کوئی زخم نہ پہنچے۔ تو یہاں تک یہ باب کی آخری روایت ہے، یہاں تک سلسلہ آج کی نشست کا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس باب سے شروع کریں گے کہ آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ پھر ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے فتنہ، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں سے اگلی نشست میں انشاءاللہ احادیث کا مطالعہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت جتنے بھی فتنے مختلف انداز سے پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔